السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ آج کی ولاگ میں ہم عمران خان کے حوالے سے تین چار خبریں جو اکٹھی ہوگی ان پہ بات کرتے ہیں۔ آج کل دو ہی لوگوں کی ریلیونس ہے یا اہمیت ہے، میاں نواز شریف صاحب کی یا عمران خان کی۔ نواز شریف صاحب پہ بھی میرے ارادہ کل ایک ڈیٹیل ولاگ کرنے کا ہے کہ ان کے حوالے سے بات کریں گے، کیا کیا ان کے آگے کے امکانات ہیں یا کیا چیزیں۔ عمران خان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، عمران خان کی کیسز کی بھی، سائفر کیس کی بھی، ان کی اور عمران خان کے ان مسائل کے شکار ہیں۔ جیل میں انہوں نے آج ان کا پیغام اور اپنے وکلاء کے ذریعے 2 پیغام بھیجے ہیں، اپنے پارٹی کارکنوں کو بھی، اپنے حامیوں کو بھی اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور ایک خبر ایک آئی ہے جس میں عمران خان کا جس طرح ہیلتھ کارڈ کے ساتھ شروع ہوا ہے، اس طرح ان کا جو بلین ٹری پروجیکٹ ہے اس کا بھی جو معاملات ہیں، جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اور تھوڑا سا آخر میں کئی چیزیں چل رہی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے جو گورنمنٹ کالج میں تقریر تھی مریم نواز کی، وہ نہیں ہو سکی، اس کے مختلف ریزنز، مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں، کچھ ہم نے بھی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ایکچوئل ہے کیا، تو اس پہ بھی تھوڑا سا کر دیں گے تبصرہ۔ تو جو نئے دوست آئے ہیں، چینل دیکھ رہے ہیں، وہ چاہیں تو سبسکرائب کر لیں، اپنا فیڈ بیک دیا کریں، اپنے کمنٹس دیا کریں۔ عمران خان کو سائفر کیس میں آج فرد جرم عائد ہونی تھی۔ فرد جرم میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی، بات کی تھی کہ اس سے ایک طرح کیس ریئل سٹارٹ ہوتا ہے، ایشوز فریم ہو جاتے ہیں، پوائنٹس کہ کن چیزوں کا جواب انہوں نے دینا ہے اور کن کا پروسیکیوشن نے جواب دینا ہے، تو اس کے پاس کیس باقاعدہ ٹریک پہ آتا ہے۔ اچھا، اس کی جو نقل پچھلی بار تقسیم کر رہے تھے انہوں نے، عمران خان کے وکلاء نے مشورہ دیا کہ اس کو نہ لیں، کیونکہ انہوں نے چیلنج کیا، وہ اس کیس کو روکنے کی کوششیں کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ لیکن میں نے جس سے پہلے کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب عامر فاروق صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ایک چیزوں کو لٹکایا جائے حتیٰ کہ ٹرائل کورٹ میں کیس آگے بڑھ جائے۔ اور جس طرح یہ عمران خان کے وکلاء پچھلے ہفتے سے سزا کر رہے تھے بار بار کہ فرد جرم عائد ہونی ہے منگل کو، اس سے پہلے آپ فیصلہ سنا دیں محفوظ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں کر دوں گا، لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا۔ اور یہی ہوا کہ آج ویسے فرد جرم نہیں ہو سکی کورٹ ٹیکٹیکل وجہ سے، اگلے ہفتے اب اس کی ہوگی۔ تو اب دیکھیے گا، مجھے تو کبھی امید ہے کہ اس حد تک بھی نہیں ہوگا، اور وہ جب تک یہ سائفر کیس کا مک نہیں جاتا معاملہ، سزا عمران خان کو ہو نہیں جاتی، تب تک اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف کی، کوئی ٹھنڈی ہوا کی امید نہیں۔ خان صاحب کو وہاں سے دہکتی گرم تیز ہواؤں، تپتی ہواؤں کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت انفارچونیٹ ہے، لیکن ایسے ہی ہے۔ آج ویسے ان کے وکلاء نے جو 2 پیغام عمران خان نے دیے وہ انٹرسٹنگ ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ٹرائل میرے پر جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں چلایا جائے گا یا عدالت میں چلایا جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا انہوں نے کہا لوگوں کا مقصد یہ شاید یہ ہو کہ اپنا مرال ہائی رکھیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، فرق نہیں پڑتا، ریئل فرق جو جسے کہنا چاہیے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے چونکہ وہ رد کر دی نا ان کی درخواست وکلاء کی، اور کہا کہ اڈیالہ جیل ہی میں ہوگا سماعت اس کی، تو عمران خان نے اپنے کارکنوں کو حوصلہ بلند کرنے کی کوشش کی۔ دوسری جو امپورٹنٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور وہ بیسیکلی پولیٹیکل اسٹریٹجی پہ مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کے پی میں ورکر کنونشن کیے جائیں تحریک انصاف کے اپنے، انہوں نے کہا اس سے پہلے بھی کرک میں بھی ایک ورکر کنونشن کیا اور شیخ افضل مروت نے یہ ارینج کیا، اور کافی بڑا غیر معمولی طور پہ بڑا اجتماع ہو گیا تھا۔ شاید پنجاب میں تو اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ 10 بندے نکلے ہیں باہر، فلسطین پہ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تب بھی ان کو پکڑ لے جاتے ہیں۔ یہی حال کراچی میں ہے، انٹیریئر سندھ میں پی ٹی آئی کو ایسا جتنا ایگزسٹ نہیں کر رہی، تو میرے خیال ہے کے پی میں عمران خان نے کہا کہ وہاں پہ شاید ان کو لگتا ہے کہ ماحول بنایا جا سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں پی ٹی آئی کے کارکن کیا کرتے ہیں، کوئی وہاں پہ بات کرتے نہیں کرتے۔ کل فرح حبیب کی، کل میں نے اس پہ 2 ولاگ بھی کیے تھے، ان کی پریس کانفرنس آئی جس میں انہوں نے کھل کے تنقید کی عمران خان پہ، بڑے تیز حملے کیے اور خاصا غیر اخلاقی تھوڑا سا سخت بھی اور ذاتیات تک بھی چلے گئے۔ تو فرح حبیب، اچھا یہ ان دونوں سے فرق تھا، صداقت عباسی اور عثمان ڈار سے، انہوں نے اعترافات کیے، انٹرویو کیے، لیکن وہ لگ رہا تھا کہ بھئی ایک مجبوری کے عالم میں کر رہے ہیں، اور وہ دونوں بھی گھر بیٹھ گئے چپ کر کے، خاموش ہو گئے، بلکہ بالکل ہی لو پروفائل ہو گئے، کسی سے مل ہی نہیں رہے میڈیا سے۔ اور اس کے بجائے جو فرح حبیب صاحب ہیں، یہ تو خود گئے بھی باقاعدہ استحکام پاکستان پارٹی کے دفتر میں گئے اور وہاں جا کے پریس کانفرنس کی، بلکہ وہاں دعویٰ کیا اون چودھری نے کہ 10 دن پہلے ان کی ملاقات ہوئی تھی، خفیہ ملاقات ہوئی تھی فرح حبیب سے، اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ چھوڑیں سب چیز اور آ جائیں ہماری پارٹی میں اور اس طرح کریں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، آج سب لوگوں نے بات کرتے رہے ہیں، رات سے بھی یہ چل رہی ہے بات، کہ پیمرا نے جو ان کو اشتہاری قرار دیا ہوا تھا اور چینلز کی پابندی لگائی ہوئی تھی کہ فرح حبیب کی آڈیو یا ویڈیو کوئی بھی پیغام جو پریس کانفرنس نہیں چلانی، اب اس پریس کانفرنس کا سب نے چلائی ہے، اور پیمرا کو بالکل کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوا، کوئی ایشو ہی کوئی نہیں ہوا۔ تو پتہ لگا کہ اصل بات پیمرا یا اشتہارات یا کوئی نہیں، اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ تو خیر،
فرح حبیب کے والے سے اگلا جو آ رہا ہے وہ سن رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے جو ایکس خامند ہیں خاور مانیکا، وہ بھی کچھ دنوں سے گرفتار ہیں، کہ وہ پریس کانفرنس کریں گے، اور بعض لوگوں کو خیال ہے کہ وہ پریس کانفرنس میں عمران خان پہ پرسنل اٹیک کریں گے، میں بھی شاید وہ بشرا بی بی کی شادی کے والے سے کچھ انکشافات کریں، کچھ باتیں کریں، تو لوگوں کو خیال ہے کہ جناب اس سے پی ٹی آئی کو بہت ڈنٹ پڑے گا۔ ایک بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، کہ مسئلہ یہ ہے ہی نہیں ہے، جو بندہ بھی کوئی بھی بیان دے دے گا، عمران خان کی مقبولیت ان سے ماورا ہو چکی ہے، اور کچھ اور گراؤنڈز پہ اور جگہوں پہ ہے، اور وہ اس کی میں ایک بہت بڑا فیکٹر عمران خان کے مخالفوں کی نااہلی ہے، ان سے نفرت ہے، یعنی یہ میاں نواز شریف صاحب سے، شریف خاندان سے، زرداری خاندان سے نفرت، ناپسندیدگی اور بیزاری کی ایک کیفیت، اس کا ایک رخ یہ ہے کہ عمران خان کی حمایت ہے۔ تو عمران خان کو اگر خاور مانیکا بھی الزام لگا دے، عمران خان کی اہلیہ بھی الزام لگا دیں، اب اس سے پہلے ریحام نے کتنے الزام لگا ان کی سابق اہلیہ نے، پوری کتاب لکھ ماری، کوئی فرق پڑا؟ معمولی سے بھی فرق نہیں پڑا۔ ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، یہ لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک ایسے حربے ہیں جو پرانے ہو چکے ہیں، اور لوگوں کو ویسے پتہ ہے کہ یہ جبر سے، دباؤ سے، اور ایک تشدد سے، اور کہیں طاقت سے یہ سارے بیانات چیزیں دلوائی جا رہی ہیں۔ خیر دیکھیں خاور مانیکا کی آتی ہے کیا آتا ہے۔ ایک دعویٰ، ایک بات ویلاگر اور اینکر جرنلسٹ منصور علی خان نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بھی ایک دو اور لوگ بھی جو ہیں، جو بظاہر ان کے بارے میں ذکر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ بظاہر ان کا تاثر نہیں ہے کہ وہ غائب ہو گئے یا مسنگ پرسن میں ہیں، لیکن وہ بڑا لو پروفائل میں ہیں، اور وہ کسی دن اچانک بجلد وہ بھی پریس کانفرنس کریں گے کوئی۔ تو اس سے لگ رہا ہے کہ عمران خان کو بالکل اکیلا کیا جا رہا ہے، اور میاں صاحب کے آنے سے پہلے اور اس کے بعد بھی یہ عملہ، یہ پروسیس بڑھے گا۔ اور میرا خیال ہے فرح حبیب کے بعد، آج میں دیکھ رہا تھا خبر کہ فیصل آباد میں کوئی نوٹیبل ان کے پاس کوئی، سارے جو اراکین پارلیمنٹ وہاں سے بنے تھے تقریباً سب ہی ٹوٹ کے جا چکے ہیں۔ کوئی استحکام پاکستان پارٹی کو روک کیا، کسی نے کسی اور طرح روک کیا ہے۔ تو عمران خان کو بالکل اکیلا اور تنہا کرنا مقصد ہے، تو وہ چیزیں ویسے ہی چل رہی ہیں۔ اچھا، عمران خان کے ہیلتھ کارڈ کو جس طرح بےغیر کیا ہے پنجاب میں اور کے پی میں، سب کے سامنے ہے، اس کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے، کنڈیشنز بہت لگا دی ہیں، لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا۔ اب وہ سنیں، اب اس کے بارے میں اطلاعات آئی ہیں کہ جو ان کا بلین ٹری پروجیکٹ ہے اس کو بھی بہت زیادہ ڈیمیج کیا گیا ہے۔ عمران خان دور میں یہ بڑا پروجیکٹ تھا، بلکہ بلین سے بھی زیادہ 10 بلین ٹری پہ تک چلے گئے تھے وہ اس پروگرام میں، اور 9 ارب روپے رکھے گئے تھے، بعد میں پھر 4 ارب رکھے گئے، پھر 3 رکھے گئے۔ اب اطلاعات آئی ہیں کہ انہوں نے سال میں 3 کروڑ روپے صرف دیے گئے ہیں، کہاں 9 ارب، کہاں 3 کروڑ، 3 کروڑ بھی تنخواہوں کے زمرے میں۔ اس کا مطلب ہے کہ انوائرمنٹ کے والے سے اور درختوں کے والے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو عمران خان کے ہر پروجیکٹ کو ختم کرنے کی اور کل کرنے کی کوششیں ساتھ چل رہی ہیں۔ مریم بی بی کے والے سے میں نے بات کی تھی، میں نے کہا تھا اس میں یہ گورنمنٹ کالج میں ان کی تقریر کا کہا گیا تھا، اور وہ اس کا جو عنوان بھی اس کا دلچسپ تھا کہ اقبال کی فلسفہ خودی پر، اور اس طرح کا کچھ چل رہا تھا چیزیں، تو خیر وہ نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد میں مزید خبریں آئیں، بعض پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے انہوں جی سی نے والوں نے اپنا واپس لے لیا ہے دعوت نامہ، لیکن اب پتہ لگے کہ ایسی بات نہیں ہے، جی سی کی طرف سے مسئلہ نہیں ہوا، مسائل تو تھے خیر، اور لیکن مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی انکار ہوا ہے، اور اس کی ایک ریزن شاید میں خیال یونیورسٹی والوں کو یہ اندازہ ہوا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ احتجاج کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ صنم جاوید یا کوئی اور خاتون رہنما پی ٹی آئی کی جو اس وقت جیل میں ہے، وہ راویین ہے، گورنمنٹ کالج کی پڑھی ہوئی ہیں، تو ان کے نعرے لگ سکتے ہیں نام کے، یا کچھ اور اس طرح ہو سکتا ہے، اور یہ لگ رہا تھا کہ خاصی بدمزگی ہو جائے گی۔ تو میرے خیال ہے یونیورسٹی والوں نے بھی ان کو اچھے سے بتایا، ممکن ہے کوئی انٹیلیجنس رپورٹ بھی ان کے پاس گئی ہو مریم صاحبہ کے پاس، تو اس پہ انہوں نے کر لیا، معذرت کر لی، اور انہوں نے کہا، مریم اور زیب نے کہا کہ جی مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ سیاسی اداروں میں، تعلیمی اداروں میں سیاست کی بات نہیں، یہ بھی عجیب سی بات ہے، ایسی باتیں تو آپ پہلے اسے آفر قبول ہی نہ کرتی، بات آگے بڑھتی ہی نہ، اور پھر آپ کو جہاں پہ آپ کسی بھی اور موضوع پہ بات کر سکتی ہیں۔ خیر، لیکن وہ تو یہ ایک آخری جاتی خبر کہ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ زرداری صاحب کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے، تو یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ کافی کشیدگی دونوں کے درمیان آ چکی تھی، اور سندھ میں جی ڈی اے، ایم کیو ایم اور مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی یہ مل کے ایک الیکشن الائنس بنانے جا رہے ہیں، اور جے یو آئی کا سندھ میں، باقی جگہوں ہو جانا ہو، لاڑکانہ میں خاص طور پہ ایک دو سیٹیں ہیں جہاں پہ کافی اچھا ووٹ بینک ہے، وہ ڈاکٹر خالد سمرو جو راشد سمرو کے والد ہیں، وہ وہاں سے الیکشن لڑتا رہتا ہے، ان کے بیٹے بھی لڑتے ہیں وہاں پہ، راشد سمرو، تو وہاں سے 60-65 ہزار تک ووٹ ہی ملتا ہے ان کو۔ تو اگر الائنس مل جاتا ہے تو کچھ جگہوں پہ یہ
پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے۔ زرداری صاحب جا کے ملے ہیں اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ سندھ میں شاید اب وہ اس طرح کا الائنس نہ بن سکے۔ انہوں نے چیزوں کو نرم کرنے کی، سافٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پیپلز پارٹی کافی زیادہ مسائل کا شکار ادھر پنجاب میں بھی ہے، کے پی میں بھی ہے، میرا خیال ہے سندھ میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ شاید ان کو جو ہمارے خلاف جو الائنس بن رہا ہے اس کو توڑا جائے اور اس کو ان کو ڈیوائڈ کیا جائے۔ تو دیکھیں اب اس کے آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ عمران خان کے بھی حوالے سے دیکھیے اگلی کسی کی پریس کانفرنس آتی ہے یا کوئی انٹرویو آتا ہے، شیخ رشید کا بھی کہا جا رہا ہے، خبر مانیکا کا جیسا بھی میں نے ذکر کیا، کچھ اور لوگوں کا بھی کہا جا رہا ہے، اور اگلے چند دنوں میں شاید اسی ویک میں کچھ اور ہو جائے، کل ہو جائے ممکن ہے، یا کسی اور دن ہو جائے۔ جیسے ہوگا تو اسے بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔